الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا ہے. آج پارے کے 19ویں پارے کے شروع سے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ فرقان اس سورت کا نام ہے، سورہ فرقان. کچھ حصہ اس کا کل تراویح کے اندر پڑھا گیا تھا اور اکثر حصہ آج جو ہے تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا گیا ہے. سورت کے نام سے بات اگر کچھ مناسبت ہو تو سمجھ آ جائے گی، ورنہ بتا دیتا ہوں کہ فرقان عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا اطلاق قرآن کریم پر ہوا ہے. اللہ جل شانہ نے اس سورت میں شروع میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ذات ہے اللہ کی کہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر کہ وہ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے، جہنم سے ڈرائے. تو اللہ کے نبی علیہ والسلام قرآن کریم جب مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے پڑھتے تھے یا ان کے سامنے احکامات رکھتے تھے تو مشرکین جو ہے قرآن کریم سے نعوذ باللہ بہت زیادہ عداوت اور بغض و حسد رکھتے تھے، اعتراضات کرتے رہتے تھے. پہلے بھی آپ کے سامنے گزرا 11ویں پارے میں کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ یا تو ہمارے لیے دوسرا قرآن لے کے آئے، یا یہ ہے کہ اسی قرآن کے اندر کچھ رد و بدل کریں. رد و بدل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری مرضی اور منشا کے جو موضوعات ہیں، ہماری مرضی اور منشا کی، ہماری خواہش کے مطابق جو احکامات ہیں وہ اس میں ہوں. جو ہمارا دل جو ہے پسند نہ کرے، نہ چاہے، اس کو اس سے جو ہے نا قرآن سے نکال دو. یہ مطلب تھا کہ یا تو دوسرا لے کر آؤ یا اس کے اندر تغیر و تبدل کرو. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو یہاں بھی تقریباً سیم اسی طرح کا معاملہ ہے. تو پارے کے شروع میں اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ کہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے ملاقات کا جن کو جو ہے یقین نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا تو ہمارے سامنے فرشتے آ کر آسمان سے نازل ہوں، ہمارے سامنے آئیں اور آ کر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یا یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے اتنی بڑی جسارت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یا تو فرشتے آئیں، یا کہا کہ اللہ خود او نرا ربنا، ہم خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے. تو اللہ جل شانہ اور جو ہے ان کے اکثر جو ہے نا اللہ جل شانہ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ان کو ماننا نہیں ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو نعوذ باللہ دین سے، شریعت سے، قرآن سے اور اسی طریقے سے شرعی احکامات سے سروکار نہیں ہوتا، لینا دینا نہیں ہوتا، وہ لوگ ہمیشہ اعتراضات کرتے ہیں. اور جو مسلمان ہیں سیدھے سادھے، اللہ رسول پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر، جنت جہنم پر، تو ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نعوذ باللہ کوئی اعتراض کریں. آج کل کے زمانے میں جو ہے اس طرح کے فتنے بہت ہیں. اور اب اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ کبھی دین پر اعتراض، کبھی شریعت کے کسی حکم پر اعتراض، کبھی قربانی پر، کبھی روزے پر، کبھی جو ہے حج پر، اور کبھی جو ہے پردے پر، کبھی جہاد پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. اور یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ وہ تو واضح طور پر مشرک اور کفار تھے نا. اب آج کے زمانے میں جو جدید فتنہ ہے یہ بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہے. ہوتا اس میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لبادے میں اس طرح دین اور اسلام کا نعوذ باللہ حلیہ بگاڑتے ہیں، اور شرعی احکامات کی جو ہے نا جو توضیح و تشریح ہے وہ اپنی من پسند جو ہے نا خواہشات کے مطابق کرتے ہیں.
اور جس طرح چاہیں اس کو اس طرف موڑ دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے نوجوان اور نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بڑا جو ہے نا ان کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے۔ چونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی مہلک فتنہ ہے آج کے حساب سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں یہود و نصارہ یا کفار اور مشرکین قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ بولیں گے تو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہیں ہی دشمن اسلام کے، یہ اگر نبی کے بارے میں کوئی اعتراض کرتے ہیں یا قرآن کریم کے بارے میں کوئی اعتراض کرتے ہیں تو یہ تو کریں گے اس لیے کہ یہ تو اس کے مخالف ہیں۔ تو اب جو فتنہ ہمارے سامنے آج کل آ رہا ہے ڈاکٹروں کی شکل میں، پروفیسروں کی شکل میں، اسکالرز کی شکل میں، اور اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کے اندر مختلف قسم کے بہروپیے، جو بہروپیے ہیں لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، کوئی اسکالر کا لبادہ، کوئی ڈاکٹر کے نام پہ، کوئی انجینئر کے نام پہ، اور وہی کام کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس فتنے کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات کر رہے ہیں، تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے، یہ حقیقت میں ان کا مشن ہے یہود و نصارہ کا۔ چونکہ یہود و نصارہ کو لوگ سمجھ گئے، ان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ نبی پر جو ہے نا حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، پہلے مسجد کے بارے میں کوئی اعتراض کریں گے، علماء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پردے اور جہاد کے بارے میں، پھر اس کے بعد جب راہ ہموار ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ اسلام پہ ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ اسی طرح کے جو ہے نا مختلف قسم کی موضوعات، مختلف قسم کی چیزیں لے کر اس کو چھیڑتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں اور ان کا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی آپ کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، کوئی بھی دینی حکم ہو، تو اپنے جو علماء، کوئی تو عالم ہوگا جس کے ساتھ ہماری مناسبت ہوگی دلی، جس کو ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں بھئی یہ ہمیں صحیح مسئلہ بتائیں گے، تو ایسے عالم سے یا اپنے مسجد کے جو امام صاحب ہیں جن سے ہمیں دلی مناسبت ہے، ان سے ہم رابطہ مضبوط رکھیں، مساجد سے اور اسی طریقے سے علماء سے، ان سے مضبوط رکھیں گے تعلق کو، تو انشاءاللہ العزیز کبھی جو ہے نا ہم ڈگمگائیں گے نہیں، گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، اور اسی طریقے سے ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا ان کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو علماء سے بھی وہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ڈسکس ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ ان کو اعتراض سے واسطہ نہیں ہوتا، اصل میں خود ان چیزوں کے مخالف ہوتے ہیں، ماننا نہیں ہوتا ان کو۔ تو مشرکین کا بھی یہ طریقہ تھا، اعتراضات کرتے کرتے انہوں نے نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی بھی کی کہ اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے فرشتے آئیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے خاص بندے عباد الرحمن کا ذکر فرمایا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نیک بندے کسی اور مخلوق کا نام نہیں ہے، نیک بندے ہم ہی میں سے ہوں گے، ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہوں گے وہ، لیکن ان کی صفات ہوں گی، کیا ہوں گی؟ عاجزی اور انکساری ان کے اندر ہوگی، اور کسی سے بات چیت ہوگی تو بحث مباحثہ نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، اس میں جو ہے نا اگر کوئی بات مانے تو مانے، نہ مانے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہہ کر اس سے الگ ہو جائیں گے، زیادہ اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر انوالو نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدکاری سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعر اشعار جو پڑھتے ہیں
شعراء کہتے ہیں بہت سارے شاعروں کو۔ اصل میں مشرکین اعتراضات کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے نبی کو کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، جس طرح شاعر اپنی طرف سے اشعار بنا بنا کر جو ہے نا لاتا ہے، تو اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی جو قرآن لاتے ہیں ہمارے پاس، یہ بھی بنا کر گھڑ کر اپنی طرف سے لاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ارشاد فرمایا دوسری جگہ میں کہ اگر یہ بنا کر لاتے ہیں تو تم بھی تو فصاحت و بلاغت کے ماہرین ہو، عرب ہو، عربی زبان ہے، فی البدیع کلام کہتے ہو، تو کچھ اشعار جس طرح تم کہہ رہے ہو نبی کو کہ نبی نے بنایا، تو کچھ آیتیں تم بھی لے کر آؤ۔ ایک جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا تم ایک صورت لے کر آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ دوسری جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، کہ 10 جو ہے نا صورتیں لے کر آؤ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی اگر اس طرح کی چیزیں گھڑ سکتے ہو تو گھڑو، بنا کر لے آؤ، چلو تم بھی شاعر بن جاؤ، اگر یہ شاعر ہیں اور اس طرح بنا کر لاتے ہیں تو تم بھی لے کر آؤ۔ لیکن چونکہ یہ صرف جو ہے نا اعتراض برائے اعتراض تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ شاعر کہتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فسق و فجور کے اندر ہوتے ہیں اور گمراہی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اکثر شعراء کی یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ فسق و فجور، شراب، ان چیزوں میں ہوتے ہیں۔ سارے نہیں، بعض اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا یہ جو ہے نا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کفار سے اللہ کے نبی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شعراء تو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں جن کو تم صادق اور امین کہتے ہو، اور جن کی زندگی اور جن کے کردار، اعمال، افعال کے تم خود گواہ ہو کہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی نعوذ باللہ عمل نہیں کیا ہے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو، نبوت کے شان کے خلاف ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صورت میں فرمایا کہ اللہ کے نبی شاعر نہیں ہے، شاعر تو غلط ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ شعراء ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو ان کی قوم نے جھٹلایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کے قوم نے ان کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے جو ہے نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے قرآن میں گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا۔ اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو ان اقوام کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کیا ہے، انہوں نے بھی نبی کو جھٹلایا، تعلیمات کو جھٹلائی، اور نعوذ باللہ جو ہے شریعت کے احکامات کو نہ مانا، تو ان پر اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب آیا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ نمل۔ نمل عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا مطلب ہے چونٹی۔ ایک ننھی سی مخلوق ہوتی ہے چونٹی، جو حشرات الارض ہے، دیکھا ہے آپ نے۔ اس صورت کے اندر چونکہ چونٹیوں کا وہ ایک خاص واقعہ ہے، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورا جو ہے واقعہ ہم بیان کریں۔ ہوا یہ تھا کہ چونٹیاں اپنا جو ہے ان کی ایک پوری جماعت جا رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنی پوری فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، تو چونٹیوں کی جو بڑی تھی اس نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ بھائی اپنی حفاظت کرو، اپنے آپ کو جو ہے نا سائڈ کر لو، بلوں کے اندر جو ہے نا داخل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کی قوم تمہیں جو ہے نا اس کی فوج تمہیں روند نہ ڈال دے۔ اور وہ جان بوجھ کے نہیں روندیں گے، تمہیں تکلیف جان بوجھ کر نہیں دیں گے، تو ان کو جو ہے نا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، شعور نہیں ہوگا ان کو، یعنی ان کو بے دہانی کے اندر، ناسمجھی کے اندر وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی، تو ان کی آواز ان کو سنائی دی، چرند پرند مخلوقات کی جو ہے نا بولی بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے ان کی بات سن کر۔ اب دیکھیں چونٹی ایک ننھی سی مخلوق ہے، اس کو بھی اتنا پتہ ہے کہ نبی جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، غیب وہ جانتے نہیں ہیں، اگر غیب جانتے تو چونٹی بولتی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے نبی کو سارا، آپ لوگ چلتے رہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نبی تکلیف نہیں دیتے ہیں، تم کو بچاتے ہوئے وہ اپنا گزر جائیں گے۔
تو اس کا ذکر ہے، اور بھی بہت سارا جو ہے نا مضمون اس کے اندر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی پرند چرند کے اوپر، اس کی آپ حاضری بھی لیا کرتے تھے، دیکھا بھی کرتے تھے، دیکھ بھال بھی آپ کرتے تھے کہ کس جانور کو کوئی تکلیف یا کوئی جانور جو ہے کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں نظر میں رکھتے تھے۔ وہ ایک موقع پہ اسی صورت کے اندر ہے، آپ نے معلومات کی، حاضری لی، تو وہ تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد، ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا۔ پھر اس کا پورا واقعہ ہے کہ اس نے ایک معقول عذر پیش کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو سزا نہیں دی۔ تو اللہ جل شانہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی، اس کا یہاں پر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے۔ باقی آگے وما لی اللہ پارہ ہے، اس میں بھی سلیمان علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہے، آگے اس پارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔